جی السلام علیکم۔ عرض یہ ہے کہ میں پہلی دفعہ آپ کے پاس آئی ہوں۔ مجھے تقریباً 23 سال سے ڈپریشن ہے۔ ماشاء اللہ، اگر بچہ پالا ہوتا تو اب تک جوان ہو چکا ہوتا، نوکری کر رہا ہوتا۔ ڈپریشن پالا تھا آپ نے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، دماغ کام نہیں کرتا۔ اگر صبح فجر کی نماز پڑھتی ہوں تو کافی بہتر ہوتا ہے، لیکن میں اٹھ نہیں سکتی، بہت سی مشکل ہوتی۔ عدنان صاحب سے ٹائم لے لیں، اپوائنٹمنٹ اگلے ہفتے کا، اور آ کے مجھے دیکھنا ہوگا۔ اتنے 23 سال کا ڈپریشن اس طرح جواب سے حل نہیں ہوگا۔ السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ آئی مسڈ یو اینڈ ہیو کم آفٹر اے وائل۔ سر، مائی ڈاٹر پاسڈ ہر 7th grade، مبارک ہو with 70%۔ شی از آلسو your fan، شکر۔ But due to school days she is exhausted and says that we have روح in the house too۔ چلیں ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے لوگ روح افزا پینے نہیں آتے، محبت سے آتے ہیں، سننے آتے ہیں۔ Anyways, to make things short, I am very glad that you're here today in such a happier and contented mood۔ اچھا، ان کو پہلے سے پتہ چلے کہ میرا موڈ اچھا ہے۔ I brought a neighbor of mine today, please help her, I know your few words can change۔ Just fascinating, my daughter says she started off hearing lectures in school۔ چلے جی ٹھیک ہے، آپ کی دیکھ لیتے، اگر میری تقریر سے آپ کی نیبر کو فائدہ ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ٹائم لے کر مجھ سے پرسنلی مل لینا۔ مودین صاحب، آپ کا سوال آ گیا نا؟ چلیں آپ کا آخر میں کرتا ہوں، پہلے یہ سوال کر لوں، چھوٹے چھوٹے جواب دے دوں۔ برے خیالات کو کیسے ختم کیا جائے، اچھے خیالات کیسے بڑھائیں؟ ٹھیک ہے جی، پہلے اس کا جواب دے دوں، برے خیالات اور اچھے خیالات۔ انفیکٹ ایک سوال میرے پاس ہے جو اس سے کچھ مطابقت رکھتا ہے، کسی نے وہاں سے بھیجا ہے مجھے انٹرنیٹ پہ، اس کے ساتھ ہو جائے گا یہ۔ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اینی وے، سوال یہ تھا کہ انہوں نے تو برے خیالات کی بات کی، ان کا سوال ذرا تھوڑا سا اور مشکل ان کے لیے بہت تھا۔ وہ یہ تھا کہ جو معزز ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور اس کے علاوہ جو محترم ہستیاں ہیں ہمارے دین کے حوالے سے، تو ان کے بارے میں برے خیالات آنا، اس کو بیسیکلی کہتے ہیں آبسیسو کمپلسو تھنکنگ ڈس آرڈر میں آتا ہے، ایک بیماری ہے۔ تو جب برے خیالات آتے ہیں تو آدمی بہت پریشان ہوتا ہے کہ ایسی معزز ہستیوں کے بارے میں برا سوچوں۔ اب وہ جتنا کوشش کرتے کہ نہ سوچوں، اتنے وہ خیالات طاقت سے آتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بیماری ہے اور اس کا علاج لازمی ہے، کرانا ہے۔ مگر خیالات کے حوالے سے جو کہ دونوں سوال میں ایک چیز کامن ہے کہ خیالات آتے ہیں یا سوچ آتی ہے، اس حوالے سے بتا دوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو خلق کیا تو اسے پتا تھا کہ انسان کے اندر کہاں اس میں طاقت ہے، کہاں اس میں ویکنس ہے، کہاں وہ خیر کی طاقت ہے، کہاں شر کی طاقت ہے۔ نہیں، دونوں چیزیں اللہ نے انسان میں ڈالی ہے، اور پھر بیچ میں ایک بیلنس رکھ دیا کہ دیکھو تمہارے اندر یہ بھی ہے، تمہارے اندر وہ بھی ہے۔ اب چوائس تمہارے پاس ہے کہ تم کس طرف جاتے ہو، خیر کی طرف جاتے ہو یا برائی کی طرف جاتے ہو۔ تو یہ امتحان اللہ نے انسان کے اندر ڈال دیا، دونوں قوتیں ڈال کر۔ اب جو خیالات انسان کو آتے ہیں برے، اس کی بہت ساری وجہ ہے۔ سوچ یا خیال دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ہم کانشیسلی سوچتے ہیں، یعنی میں اگر ارادتاً کروں کہ مجھے یہ سوچ سوچنی ہے یا خیال میرے ذہن میں آئے تو میں اس خیال کو لاؤں گا اپنے ذہن میں، شعور کی منزل پہ لاؤں گا اور اسے سوچوں گا۔ مثلاً اگر مجھے ہالیڈیز پہ جانا ہے، کہیں ویکیشن پہ جانا ہے، کبھی یہ ماشاءاللہ امریکہ ہو کے آئیے، تو ویکیشن پہ جانا ہے تو میں سوچوں گا اچھا کون سی ہوٹل میں رہوں، پھر اس ہوٹل کے کمرے کیسے ہوں گے وغیرہ دیکھوں، سوچوں کاسٹ کتنی پڑے گی، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، کون سی ایئر لائن میں جاؤں، یہ تمام چیزیں میں سوچوں گا۔ تو یہ جو عمل ہے سوچنے کا، یہ میرے کنٹرول میں، میرے اختیار میں۔ مگر آپ کی 95 to 98%، 98% جو سوچ ہے، جو خیال ہے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ کیسے آتا ہے، کب آتا ہے، آپ کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ ایک دم سے اس کو توجہ دیتے ہیں۔ اکثر سوچ کو تم توجہ نہیں دیتے نا، جیسے نماز میں توجہ، نماز پہ سوچ آ رہی ہے، ایک دم سے توجہ، پھر پریشان ہو رہی میں کیا سوچ رہا ہوں، تو نماز سے تو توجہ بہت پہلے چلی گئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم اپنی سوچ میں کھو جاتے ہیں، ہم سوچ بن جاتے ہیں۔ تو اب
وہ جو سوچ ہے یا خیال ہے جس پہ ہمیں اختیار ہی نہیں ہے اور اسے ہم شعوری طور پر نہیں لاتے، ارادتاً نہیں لاتے، نیتاً نہیں لاتے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اس چیز سے معاف رکھا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کو اختیار نہیں ہے. بنانے والا وہ جانتا ہے نا کہ اختیار نہیں ہے. جب یہ سوچ آتی ہے تو وہ معاف ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں. ہاں البتہ اب اس کا کرم دیکھیں کہ اگر اچھی سوچ لاؤ گے تو تمہیں اس کا اجر ملے گا، بری سوچ کی کوئی سزا نہیں ملے گی تمہیں. مگر یہ خیال رکھنا کہ بری سوچ متواتر آتی رہے تو وہ عمل میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور عمل کی جزا، اور اس میں عمل کے بغیر رد عمل نہیں ہوگا. تو سوچ کا رد عمل نہیں ہوتا جب تک اس سوچ میں کوئی بہت زیادہ طاقت نہ ہو، قوت نہ ہو. وہ عام آدمی کو نہیں پتا کہ وہ قوت کیسی لائی جاتی ہے. وہ آپ ورک شاپ میں سیکھتے ہیں کہ کس طرح سوچ سے چیزیں پیدا کی جاتی ہیں نا، وہ تو ٹریننگ ہوتی ہے، مگر عام آدمی کو نہیں پتا. تو یہ خیال رکھے گا اگر اس قسم کی سوچ آتی ہے تو پہلی تو بات ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں. اب ایک طریقہ بڑا اچھا سا ہے، وہ اگر آپ کبھی عمل کر سکے تو انگریز اس کو جو کہتے ہیں وہ بتاتا ہوں، آپ چاہیں الگ طریقے سے کہیں. جب کوئی سوچ آئے جو کہ منفی ہو، انڈیزائربل ہو، جس کی آپ خواہش نہیں کرتے، غیر ارادی طور پر آئی اور آپ پسند نہیں کرتے، تو آپ 3 دفعہ کہیں کینسل کینسل کینسل. یہ انگریز کہتے ہیں اور یہ ریسرچ ہے، آزمائی بھی ہے. اگر اس سوچ کو بار بار کہیں گے کینسل کینسل کینسل، پھر آئی، پھر کہا کینسل، آہستہ بولنا ہے، اپنے من میں بولنا ہے کینسل کینسل کینسل. بار بار کرو گے تو آہستہ آہستہ سوچ میں طاقت ختم ہو جائے گی. جب طاقت ختم ہو جائے گی تو وہ سوچ ختم ہو جائے گی. اب اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب وہ سوچ آئے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ کہہ دیں، اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ کہہ دیں، تو یہ سوچ آپ کی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. ایک چیز یاد رکھیے کہ ذہن کبھی خالی نہیں ہوتا، کبھی خالی نہیں ہوگا. جہاں یہ خالی ہوا، جگہ ہوئی، کوئی نہ کوئی چیز اس میں آ جاتی ہے. یہ اس آصف والے گھر کی طرح ہے کہ جہاں ایک جن کو نکالو تو پھر دوسرا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، نکلتا نہیں پھر دوسرا آ جاتا. تو یہ ذہن خالی نہیں ہو سکتا. تو جب آپ کوئی سوچ کو کینسل 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 کہیں گے یا استغفر اللہ کہیں گے، تو جب وہ ویک ہوگی تو دوسری سوچ آئے گی. تو اس کا طریقہ یہ بتاتے ہیں اولیاء کرام یا صوفی وغیرہ، یہ کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ بری سوچ کو ریپلیس کرتے ہیں اچھی سوچ سے. ریپلیس کرنا، بدل کے دوسری نئی سوچ لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ذہن میں خلا نہ پیدا ہو، ایمٹینس نہیں ہونی چاہیے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ خالی دماغ جو وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے نا کہ اگر ایک ذہن مصروف ہے تو اس میں سپیس نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی. جب بندہ فارغ بیٹھا ہے تو وہ شیطان سے مراد یہ کہ کوئی غلط چیز آ سکتی ہے سوچ آپ کی. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب برا خیال آئے کینسل 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 کہہ لیں، استغفر اللہ 3 دفعہ کہہ لیں. اس کے بعد اس کی اپوزٹ اچھی سوچ سوچیں، اسی وقت اچھی سوچ سوچیں، اس کی اپوزٹ جو اس کی ضد ہو اس سوچ کی. وہ جب سوچیں گے اور یہ عادت ڈالیں گے تو بری سوچ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی اور اچھی سوچ آئے گی. کبھی کبھی بری سوچ آئے تو فکر نہ کیا کریں، کیونکہ بعض دفعہ بری سوچ میں 2 قسم کی، مذہبی طور پہ بری نہیں کہہ رہا، مگر وہ سوچ جس میں تھوڑا سا خوف آتا ہے، بے یقینی آ جاتی ہے، وہ آپ کو کئی چیزوں سے بچاتی ہے. تو خیال رکھیے گا اس چیز کا کہ اگر ہو بھی تو اگر بہت زیادہ ہو تو پھر خیال رکھیے گا، پھر آپ یہ ٹیکنیک اپلائی کیجیے گا. نیکسٹ سوال ہے، ہاؤ کین وی پروٹیکٹ آور سیلف فرام بینگ ہپنوٹائز اسپیشلی conversational hypnosis? How can we secure oneself from remote viewing by someone else? Now مسئلہ سارا یہ 2 چیزیں کہیے. ہپنوسس سے کوئی آپ کو ہپنوٹائز کر لے، کیسے بچا؟ پہلی تو بات ہے ہر کوئی نہیں کر سکتا، اور جو ماہر ہوگا وہ جب کرے گا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اس میں جو ہپنوسس کا حوالہ دیا وہ ہے کانورزیشنل ہپنوسس. کنورزیشنل یعنی گفتگو میں بات کرتے کرتے کسی کو اس طرح ہپنوٹائز کرنا کہ اسے پتہ بھی نہ چلے. تو یہ آپ سیکھتے بھی ہیں NLP، اسی کی بیس پہ سارا ہپنوسس کی جو کانورزیشنل ہپنوسس ہے وہ پورا NLP بیسڈ ہے. ہم اچھے انٹینشن سے سکھاتے ہیں، ہم اچھی نیت سے سکھاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں چیزیں آپ سیکھیں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں، خود مختار ہو جائیں، آپ کو ول پاور بڑھے، آپ میں کانفیڈنس بڑھے،
آپ کا ویژن ہو, آپ یہ ٹولز اور سکلز استعمال کریں اور زندگی کے اندر آپ فتح یاب اور کامیابیاں حاصل کریں جو آپ کی منزل ہو. مگر لوگ غلط استعمال بھی کرتے ہیں. ابھی ہم اس وقت جو کندلی ہم نے ورکشاپ کیا تو اس میں ہمیں پتہ چلا ایک صاحب آئے تھے کسی اور شہر سے. انہوں نے ایک بات بتائی, مجھے بڑی حیرت. انہوں نے کہا جی میں ریکی ماسٹر ہوں. میں نے کہا اچھی بات ہے. میں نے کہا آپ نے کہاں سے ریکی ماسٹرشپ کیا؟ کہتا آپ کے ایک شاگرد سے. میں نے کہا نام بتائیے. اچھا, ہم نے اب تک 350 ریکی ماسٹرز بنائے پاکستان میں اور امریکہ میں, مگر صرف 2 گرینڈ ماسٹرز بنے. ریکی ماسٹر اور گرینڈ ماسٹر میں فرق یہ کہ ریکی ماسٹر لیول 1 اور 2 کی اچیومنٹ کر سکتا ہے, اس سے آگے اجازت نہیں ہے, اس کو سکھائی نہیں ہے. گرینڈ ماسٹر لیول 3 کی اچیومنٹ کر سکتا ہے اور ماسٹر بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا جی 2 خواتین کو میں نے گرینڈ ماسٹر بنایا اور میں ان کو جانتا ہوں وہ کون ہے. اس کے علاوہ اس نے آپ کو ماسٹر کیسے بنا لیا؟ بغیر گرینڈ ماسٹر کے آپ ماسٹر نہیں بن سکتے. اب وہ سمجھے گا جی آپ کا سرٹیفکیٹ آپ کے نام ہے. میں نے کہا میرا نام تو لوگ آج اس طرح یوز کرتے کہ جی موئی صاحب تو بچپن میں میرے ساتھ نکر میں کھیلا کرتے تھے, تو میری تو تصویر لوگ لگاتے ہیں دفتر میں اپنے دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے. تو کیا میری کوئی سگنیچر گرینڈ ماسٹر سرٹیفکیٹ پہ ہے؟ اچھا, پیسے بھی انہوں نے ٹھیک ٹھاک لے لیے. میں نے کہا ہم اس سے کم لیتے اور لوگ ہمیں بھی پریشان کرتے ہیں. اتنے پیسے لے لیے اس نے, تو تم دے کیسے دیتے ہو پیسے؟ خیر جی, پھر کہتے ہیں جی آپ کی فوٹو بھی ہے, آپ کا سرٹیفکیٹ بھی ہے. میں نے کہا میرا سرٹیفکیٹ ریکی ماسٹر کا ہوگا, گرینڈ ماسٹر کا. اب عام آدمی کو کیا پتا کہ یہ سب کیا کیا چیزیں اس کے اندر, کہ گرینڈ ماسٹر کون ہوتا ہے, ماسٹر کون ہوتا ہے. اس نے پیسے لے لیے, سکھا دیا. لاہور میں خاتون ہے, میں نے نام چیک کیا 2004 میں اس نے 4 ڈائمینشن کیا تھا. مجھے ایک خاتون کی میسج آئی کہ جی وہ میں نے کیا تھا 7 کمروں میں مجھے لے گئی, سب بکواس تھا, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے کہا یہ 7 کمروں میں کون سے لے گی تمہیں؟ اچھا وہ 4 ڈائمینشن کا نام استعمال نہیں کرتے. دوسرا تو اس نے کہا یہ خاتون تھی, اس نے اتنے 1000 روپے لیے. ہم نے چیک کیا وہ 2004 میں اس نے سیکھا. اب یہ وہ حرکت ہے کہ جس کی وجہ سے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کاش پاکستان میں سکھاتا ہی نہ. میں تنگ آ گیا ہوں. انگریزوں میں یہ نہیں, بےایمانی نہیں ہوتی, کبھی بھی نہیں ہوتی. یہاں بہت زیادہ بےایمانی ہے. تو اب ہپنوسس بھی ہم سکھاتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ لوگ اس سے خود بھی مستفید ہوں گے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے اپنے. ہپنوسس میں آج کل آپ کو پتا ہے میرے پاس جو رپورٹیں آتی ہیں ہارورڈ میڈیکل اسکول کی آتی ہے اور مختلف, وہاں ہپنوسس چائلڈ برتھ میں یوز ہو رہا ہے, بچوں کے پرابلم کے لیے یوز ہو رہا ہے, خوف اور وہم اور وسوسے کے لیے یوز ہو رہا ہے, بہترین اسٹڈی کرنے کے پتہ نہیں کس کس چیزوں میں اس کو میڈیکل سائنس یوز کر رہی ہے. مگر ہپنوسس میں کسی کو گفتگو سے ہپنوٹائز کرنا مہارت کا کھیل ہے. وہ ہمارے ہزاروں شاگردوں میں سے چند ایک میں یہ مہارت ہے. انشاءاللہ آپ سے اس کا تعلق کبھی ہوگا نہیں, رابطہ نہیں پڑے گا. بچانے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے, صرف ایک ہے کہ پھر آپ ہپنوسس سیکھیں. کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ امریکہ میں ہپنوسس, نیو یارک میں نے امریکہ میں سیکھا تھا, اور برٹ گولڈمین میرا ٹیچر تھا, تو اس نے ایک چیز بتائی تھی دوسرے دن ہپنوسس کے, کہ دوسرے دن نے کہا تھا کہ اچھا میں ظاہر برسوں کی میڈیٹیشن ہے, میرے ذہن کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے کسی سے. اس نے دیکھا کہ یار وہ میرے مائنڈ کو کنٹرول نہیں کر سکتا, بڑی کوشش کی اس نے. تو مجھے اس نے کہا کہ دیکھو ایک دفعہ جب تم ہپنوٹائز ہو گئے نا تو تمہیں زندگی میں کوئی ہپنوٹائز نہیں کر سکے. مگر ہو سکتا ہے تمہیں لائف میں کبھی ضرورت ہو ہپنوسس کی, کوئی ایسی سرجری ہو کہ جس میں اینستھیزیا نہ دیا جا سکے, کیونکہ کیمیکل اینستھیزیا ہر ایک کو نہیں دیا جا سکتا. تو ہپنوسس کے ذریعے سرجری ممکن ہے بغیر اینستھیزیا کے. تو تم ہپنوٹائز ہو جاؤ تاکہ زندگی میں کبھی ہپنوسس کی ضرورت ہو تم اس وقت ہپنوٹائز ہو سکتے ہو. تو میں نے پھر اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کی اور ٹرانس میں چلا گیا, ورنہ وہ مجھے لے جا نہیں سکتا تھا. وہ دن سے بات مجھے سمجھ میں آئی کہ ایک دفعہ بندہ ہپنوٹائز سیکھ لے اسے کوئی ہپنوٹائز نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی وہ گفتگو شروع کرے گا, میں عروج کو بڑی کوشش کرتا ہوں NLP یوز کرنے, جیسے ہی کرتا ہوں کہتی اچھا NLP یوز ہو رہا ہے, یہ یوز ہو رہا ہے, کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میں کیا یوز کر رہا ہوں. سمجھ گئے نا. پھر بھی کبھی کبھی کر لیتا ہوں یوز اس کے اوپر. تو پہلی چیز تو یہ کہ ہپنوسس سے
بچنے کے لیے آپ کو ہپنوسس آنا چاہیے, تو آپ کو کوئی ہپنوٹائز نہیں کرے. دوسرا انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا ہم کسی کو روک سکتے ہیں کہ وہ ریموٹ ویو نہ کرے. ریموٹ ویونگ کیا ہوتی ہے؟ ریموٹ ویونگ سے مراد یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ اس وقت ساتھ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اور کہاں پر ہے, تو میں ریموٹ ویونگ سے ساتھ کو دیکھ لوں گا. آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا, اس آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا, میرا برین جا کے معلوم کر لے گا, مائنڈ جا کے معلوم کر لے گا کہ ساتھ کہاں ہے, کون سے کپڑے پہنے, کیا کر رہا ہے. اس کو ریموٹ ویونگ کہتے ہیں. اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے ایک چیز کے. اگر آپ کو ڈر ہے کیونکہ آپ کو ریموٹ ویو کر رہا ہے روز یا آپ کے بارے میں, اگین یہ صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہے. ریموٹ ویونگ میرے خیال میں 2 دفعہ ہم نے کروایا, کراچی میں 1 دفعہ لاہور میں کرایا. ٹوٹل 40 آدمی سے زیادہ نہیں ہے اس میں تھے, اور اس میں سے جو پریکٹس کر رہے ہیں وہ 2 خواتین ہیں, ایک دبئی میں ایک لاہور میں, اور کوئی ریموٹ ویونگ پریکٹس نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, مشکل ہے. ہاں سلوا کی اسکیننگ لوگ کر لیتے ہیں, ماہر جلدی ہو جاتی ہے. تو اس کا صرف طریقہ یہ ہے کہ روز آپ دن میں 1 دفعہ چکرا ایکٹیویشن کریں, اپنے چکراس کو ایکٹیو کریں, پھر اورا کو کمانڈ دیں کہ میرا اورا میری اللہ کے حکم سے میری حفاظت بھی کرے گا, اور کوئی غیر ضروری شخص میرے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا. یہ آپ کمانڈ کرتے ہیں, اپنے آپ کا مائنڈ کمانڈ کرتا ہے, تو آپ کے اورا میں وہ پروگرامڈ ہو جاتی ہے. ساری چیزیں پروگرامڈ ہوتی ہے. آپ ایک مائکرو چپ لیتے ہیں جس کو کھول کے دیکھیں آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا, مگر اللہ کے بندے اس میں میوزک بھی ہے, اس میں تصویریں بھی ہے, اس میں فلمیں, تو کہاں نظر آتی فلمیں, ہے نا, کہیں نہ کہیں وہ امبیڈ ہوتی ہے خاص لیول پہ. تو وہ جو سرکٹ ہے وہ سرکٹ آپ کے اندر بھی موجود ہے. تو اس طرح حفاظت بھی کرنا چاہیں بری جگہوں سے. یہ جتنی دعائیں دین دیتا ہے وہ اس کا پرپز وہ اپنے اورا کو, آیت الکرسی اورا کو اسٹرینتھن کرتی ہے, 4 کل اورا کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. تو ایمان کے ساتھ پڑھیں, تصور لانا ضروری ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ قرآن پاک تو برکت ہے, اگر پڑھو گے تو برکت ملے گی, مگر اس کا پرپز کچھ اور ہے قرآن پاک کا. وہ یہ ہے کہ اس فائل کو کھولو, اس علم کو لو, سمجھو, تدبر کرو, غور و فکر کرو, اور اس کو پھر آگے بڑھاؤ. ہم چونکہ عربی سمجھتے نہیں تو ہم قرآن پڑھتے ہیں, سمجھتے تو ہے نہیں. وہ ایک بڑا اچھا قصہ مجھے کسی نے بتایا ہے, بڑا عجیب سا, مگر دیکھیں کہ عقل کو داد دینی پڑتی ہے. بنگلہ دیش کے کسی شہر کا یہ قصہ ہے کہ وہاں آپ کو پتہ نا, یہاں لکھا ہوتا کچرا مت پھینکے, تو وہیں کچرا پھینکیں گے لوگ. کسی کے گھر کے باہر آپ چاہتے کہ کچرا نہ پھینکے تو لکھ دیں یہاں کچرا مت پھینکنا, چند دنوں بعد لوگ وہاں کچرا پھینکیں گے. تو وہاں کوئی جگہ تھی جہاں پہ لوگ کچرا پھینکتے تھے, غلاظت پھینکتے تھے, ایون پیشاب بھی کرتے تھے. اب بیچارے صاف کرے پھر ہوئی. کسی آدمی کے ذہن میں ایک آئیڈیا آئی, اس نے عربی میں لکھا اس دیوار پر, سنے صرف عربی میں لکھا اس دیوار پہ. اب دیوار صاف, کیونکہ لوگ سمجھے پتہ نہیں قرآن کی کوئی آیت لکھی ہے, جبکہ عربی میں یہ لکھا تھا کہ یہاں کچرا پھینکنا منع ہے یا گندگی پھیلانا منع ہے. سب بند ہو گیا. کتنی کمال کی آئیڈیا جس نے استعمال کی, کتنی کمال کی آئیڈیا استعمال کی. ایک اور بھی مشہور ہے کہ 2 عربی گالی دے رہے تھے یا باتیں کر رہے تھے, جھگڑا کر رہے تھے, پتہ نہیں. تو بڑا کامن ہے کہ عربی جب بات کرتا ہے تو اللہ اکثر وہ نکالتا ہے منہ سے, ہے نا, تو واللہ نکالتا ہے وہ. تو 2 مزدور جا رہے تھے وہاں سے, پاکستانی تھے. اب وہ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو, کوس رہے. انہوں نے کہا واہ کیا آیتیں پڑھیں قرآن کی, کیونکہ عربی نہیں آتی نا. تو اب چونکہ عربی نہیں آتی تو ہمارے لیے قرآن جو ہے وہ صرف ایک کتاب ہے. قرآن تو کمال کائنات اس کے اندر موجود ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنی حفاظت کرنا کہ کوئی آپ کے بارے میں معلومات حاصل نہ کر سکے, تو پھر دعائیں آپ کے پاس ہے. تصور ساتھ لائیں کہ دعاؤں کے ساتھ تصور کریں کہ آپ اس چھلکے میں موجود ہیں, اس شیل میں موجود ہے, اور کوئی بھی بری چیز اور بڑا انسان بری نیت سے آپ کی طرف معلومات حاصل کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ محفوظ رہیں گے. یاد رکھیے گا یہ بات. اور قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں, اس کو بہت کچھ ہے اس کے اندر. اچھا جی, یہ سوال لاسٹ طرف عملیات میں عامل, میں نے لاسٹ ٹائم جواب دے دیا تھا, کسی پہ حاضری کرتا ہے. پھر یہ بھی سوال تھا کہ جس چیز سے ہماری صبح کی شروعات ہوتی ہے وہی سارا دن وہی چیز کیوں, یہ بھی میں نے بات کر لی تھی لاسٹ ٹائم, آپ کو یاد ہو. کیا 4D کے ذریعے لوسڈ ڈریمنگ ممکن ہے؟ لوسڈ ڈریمنگ بڑے لوگ کوشش کرتے ہیں, یس 42 کے ذریعے ممکن ہے. لوسڈ
کا مطلب ہے ریئل ڈریمنگ. یعنی لوسیڈ ڈریمنگ ایک تو اپنے اختیار میں ہوتی ہے, میں جو چاہوں دیکھنا چاہوں, اور لوسیڈ ڈریم میں ایسی ہوتی ہے جیسے ریئل ورلڈ ہے. آپ نے آج کل جو 3 ڈائمینشنل گلاسز آتے ہیں, گوگلز آتے ہیں, یا 3 ڈائمینشنل مووی میں جاتے ہیں, کیا لگتا ہے سامنے سے وہ پتھر مار رہا, آپ کو لگتا ہے آپ کے اوپر آیا پتھر. اور اب ایک 4 ڈائمینشن بھی آ رہی ہے. امریکہ کے ایک تھیٹر میں تھا تو وہاں ایک مووی دیکھ رہا تھا میں, تو وہاں اس میں بارش ہو رہی تھی تو میرے اوپر پانی گرنے لگا تھوڑا سا ہلکا ہلکا. یعنی وہاں پہ تو لگ رہا ہے کہ میں بارش میں, اور واقعی پانی گرا رہے ہوں ہلکا سا فوار تھی. تو یہ جواب بھی میں نے دے دیا تھا. عملیات کے ذریعے سے انسان بہت سے کام کرا سکتا ہے, مثلا کسی پر حب کا عمل کرانا, جھگڑا وغیرہ, جب کہ اگر انسان اپنی ذہنی طاقت کا استعمال کرے تو چھوٹی سی سوچ بدل کر حالات بدل سکتا ہے. تو پھر عملیات سے کوئی کام لینا صحیح ہے؟ آف کورس نہیں ہے. عملیات سے کام کون لیتا ہے؟ جس کے ذہن میں طاقت نہ ہو, جس کے پاس ایمان نہ ہو, جس کے پاس امید ختم ہو چکی ہو, اور جو چھوٹے راستے سے, مکاؤ والے سے, شارٹ کٹ سے وہ کوشش کرتا اپنا کام ہو جائے. عملیات نہیں کرنے چاہیے. ہاں, وہ عملیات سے مراد یہ کہ وہ عمل کے جس میں وظائف دیے جاتے ہیں, اشکار ہوتے ہیں اور اجازت سے دیے جاتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں آپ, مگر اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا, صرف فائدہ ہوتا ہے کسی کا اپنا یا کسی اور کا فائدہ. جہاں نقصان آ جاتا ہے وہ خیر سے شر میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ بڑا باریک سی لائن ہے خیر اور شر میں. جب ایک سرجن کسی کی سرجری کر رہا ہے, وہ پیٹ کاٹتا ہے, اب تو دماغ کا آپریشن ہوتا ہے تو باقاعدہ کٹر ہوتا ہے جو دماغ کی ہڈی کو کاٹنے ہیں, تو وہ شر نہیں ہے. کیوں؟ وہ اس کی جان بچا رہا ہے, وہ خیر ہے. مگر ایک بچہ دوسرے بچے کو پینسل کی نوک چباتا ہے, اس کو تکلیف دینے کے لیے, وہ شر ہے. آپ کسی کی دل آزاری کی مقصد سے کسی کی باتیں کرتے ہیں, برائی کرتے ہیں, تو وہ شر ہے, کیونکہ آپ اس کی دل آزاری کر رہے ہیں. تو یہ خیال رکھیں, اس میں بڑی باریک لائن ہے خیر اور شر میں. تو یہاں نیت بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اگر کوئی عمل ایسے کرتے ہیں جس سے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں, وہ خیر کا عمل ہے. مگر خیر کے عمل میں آپ کوئی ایسی قوت کو استعمال نہیں لیں گے اپنے ساتھ, یا شامل نہیں کریں گے جو بدی کی قوت ہے. تو خیر کے لیے جو سب سے بڑی قوت ہے وہ قرآن پاک ہے, وہ خیر کی قوت, اس سے بڑی قوت نہیں. اب یہاں توجہ کی طاقت بڑی آ جاتی. صوفیاء کرام, اب تو انفارچونیٹلی ایسے لوگ ملتے بھی نہیں ہیں جو نالج شیئر کریں, اب کہاں ملتے ہیں. وہ توجہ کی طاقت پر بڑا کام کرتے تھے. ایک ریسنٹ ریسرچ آئی ہے, میرے خیال میں نے فیس بک پہ شاید ڈالی تھی کچھ دنوں پہلے, جو آپ کے ڈی این اے کے اندر کروموزومز ہیں وہ آپ کے تھاٹ سے آلٹر ہوتا ہے, چینج ہوتا ہے. تو یہ توجہ کی طاقت ہے کہ جب ایک شخص, ایک عالم, ایک ولی اللہ کسی شخص کو توجہ کرتا ہے کسی شخص پہ, اس کی زندگی بدل جاتی ہے, اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کے حالات بدل جاتے ہیں. تو توجہ ضروری ہے کسی بھی عمل کے لیے. تو جب آپ کسی کو ہیلنگ دیتے ہیں, کسی کو دعا کرتے ہیں, تو توجہ اور ساتھ جذبات, جس کو ہم رقت کہتے ہیں, جذبات ہو. جذبات یعنی فیلنگز جب شامل ہوتی ہے کسی بھی عمل میں, تو وہ اٹریکٹ کرتی ہے, وہ اس سچویشن کو اٹریکٹ کرتی ہے, اس ایونٹ کو اٹریکٹ کرتی ہے جو آپ زندگی میں لانا چاہتے ہیں. تو وہ خود بخود ہونا شروع ہوگا, کیونکہ جو دنیا نظر نہیں آتی ہمیں, وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے اسی دنیا کے ساتھ ساتھ. ہمیں وہ نظر آتا ہے جو ٹھوس ہے, جو ٹھوس نہیں ہے وہ نظر نہیں آتا. تو جب آپ ذہن کی قوت استعمال کرتے ہیں, اور اگر ظاہر مسلمان ہیں تو اللہ کے کلام کے ساتھ, اور توجہ کرتے ہیں ایموشنز کے ساتھ, یقین کے ساتھ, تو آہستہ آہستہ وہ جو آپ کی سوچ ہے وہ وائبریشن کریٹ کرتی ہے اسپیس میں, جہاں ایک ایونٹ جو ہے وہ بننا شروع ہوتا ہے باقاعدہ. اور کچھ دنوں کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد وہ واقعہ آپ کے سامنے ہوتا ہے جو آپ نے سوچا تھا. مجھے ابھی آج ہی ایک ہوا میرے ساتھ, چند دن پہلے, 8-10 دن پہلے میں نے سوچا اور پھر چھوڑ دیا, پھر ایک دو دفعہ خیال آیا, پھر سوچا, پھر چھوڑ دیا. آج وہ ہو گیا, آل آف سڈن آؤٹ آف دا بلو ہو گیا. تو پھر میں نے سوچا, میں نے کہا کاش لوگ سمجھیں کہ ایک سوچ کو مستقل رکھو اس یقین کے ساتھ کہ ہوگی تو وہ ہو جائے. تو بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ کو طاقتور بنائے, بری سوچ سے اجتناب کرے اور اچھی سوچ کو لائے. اب جی جلدی دوسرے سوالات, یہ انٹرنیٹ والے سوالات
فیس بک پہ بھی آتے ہیں، ای میل پہ بھی آتی ہیں۔ اب یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، میں نے اس کا سوال کئی سالوں پہلے دے چکا ہوں، مگر انہوں نے سوال پوچھا، شاید کئی لوگ ریسنٹلی جوائن کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز یوٹیوب پہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس میں اب ہم وہ ویڈیوز جو پہلے یوٹیوب 3-4 سال بند تھا پاکستان میں، تو ہم نے ڈیلی موشن پہ ڈالی تھی وہ ویڈیوز، وہ سب ہم لا رہے ہیں اس پہ یوٹیوب پہ، تو سبسکرائب کریں۔ MOIZIZ یہ چینل کا نام ہے، موئز IZ۔ اس میں یہ جواب ہوگا، بتا دیتا ہوں۔ چلے، سوال یہ ہے کہ نماز کے اندر جو ڈفرینٹ پوزیشنز ہیں وہ اللہ کی مخلوقوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ میں نے کچھ سال پہلے بتایا تھا، یعنی آپ کھڑے ہیں، اس کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں، پھر آپ سجود میں جاتے ہیں، پھر اتحیات پوزیشن میں بیٹھتے ہیں۔ یہ 4 پوزیشنز ہیں۔ اب تھوڑا سا اس کو کنیکٹ کریں کہ اللہ کی مخلوق کو ہم براڈلی 2 کیٹیگرائز میں ڈیوائڈ کریں گے۔ براڈلی ایک ان اینیمیٹ میٹر، بے جان چیزیں، حالانکہ اس میں جان ہے مگر ہم فی الحال بے جان کہتے ہیں۔ پتھر، پہاڑ، مٹی، یہ بے جان ہے بظاہر، تو یہ وہ مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے کسی مقصد کے لیے، اور اس میں بظاہر جان نہیں۔ جان اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ سے موو نہیں کر سکتی، جہاں رکھی ہے وہیں پڑی رہے گی، ٹھیک ہے، ریپروڈیوس نہیں کر سکتی، اپنی اولاد پیدا نہیں کر سکتی، اپنا جیسا دوسرا اس میں سے نہیں نکلے گا، تو اسے ہم ان اینیمیٹ میٹر کہتے ہیں۔ دوسرا اینیمیٹ میٹر، اینیمیٹ میٹر میں وہ چیزیں جس کو ہم جاندار کہتے ہیں۔ تو سب سے نیچے کیٹیگری میں آتے ہیں پودے، ویجیٹیشن، دوسری کیٹیگری میں جانور آتے ہیں، اور سب سے اوپر انسان آتا ہے۔ اب اللہ کی ان اینیمیٹ میٹر کنگڈم، اینیمیٹ میٹر کنگڈم، جتنی مخلوق جو انسان اب تک جانتا ہے اس کو دیکھیں تو ان کی ایک خاص پوزیشن ہے۔ مثلا پہاڑ جو ہے وہ سیدھا کھڑا ہے۔ اچھا، اینیمیٹ میں درخت سیدھا ہے، مگر کچھ درخت جو ہے وہ سائڈ پہ بھی جاتے ہیں، سائڈ پہ بھی نکلتے ہیں، اوپر بھی نکلتے ہیں۔ اچھا، پھر میملز، گائے، بھینس، ہاتھی، یہ سب میملز ہیں نا، ان کی اسپائن یوں ہوتی ہے۔ اب یہ تمام مخلوق کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سوچیں کہ تمام کی تمام نمائندگی ہو رہی ہے نماز میں۔ ایک کھڑے رہنے کی پوزیشن، اللہ کی وہ مخلوق جو نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے، پہاڑ ہے، درخت ہیں، یا جتنی چیزیں ہیں۔ دوسری مخلوق وہ ہو جو رکوع کی کیفیت میں، میمل سارے کے سارے۔ تیسری سجدے میں، سجدے کے اندر اللہ کی وہ بہت ساری مخلوق ہے جو ہے اسی طرح، جو اسی طرح زندگی گزارتی ہے۔ مثلا فار ایگزامپل کراکوڈائل اسٹریٹ ہے تو سجدے کی طرح پوزیشن ہے۔ اسی طرح کچھ چٹانیں ایسی ہوتی ہیں وہ سجدے کی طرح ہے۔ وہ درخت جو نیچے کی طرف، یعنی اوپر جا کے پھر نیچے کی طرف جھکتے ہیں، وہ سجدہ ہے۔ اور چوتھا تحیات کا، کئی اللہ کی مخلوق ایسی ہوتی ہے اسٹریٹ ہوتی ہے اور پھر یوں ہوتی ہے، ایل پوزیشن میں، الٹا ایل ہوتا ہے۔ مگر اس سے مطلب کیا ہے؟ اس کی بڑی پیچھے انٹرسٹنگ منطق ہے، لاجک ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے نا، اللہ کہتا ہے انسان اشرف المخلوقات، وہ اللہ کا نائب، کہاں پہ؟ اس زمین پر۔ اب اس زمین میں اللہ نے ہر قسم کی مخلوق دی ہے، جاندار اور بغیر جان کے بھی، بے جان بھی ہے۔ اب جب وہ اللہ کا نائب، اللہ کا وزیر جب کھڑا ہوتا ہے نماز میں، تو اللہ کی اس دنیا کی جتنی مخلوق ہے اس کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ یعنی میں اگر کسی شہر کا گورنر ہوں تو اس شہر کی تمام چیزیں پہ مجھے اختیار ہے، کنٹرول ہے نا۔ بہتا ہوا پانی جو ہے میرے شہر میں اگر جاتا ہے تو میرے اختیار میں ہے کہ میں دیکھوں سب کو مل رہا ہے نہیں مل رہا۔ تو ہر چیز جو اس شہر میں ہوگی اس کی نمائندگی، ریپرزنٹیشن میں کر رہا ہوں۔ تو میں جب دربار الہی میں جاتا ہوں تو یہ تمام چیزیں، مخلوق جو اللہ کی ہے، جاندار و بے جان، یہ اس کی میں نمائندگی کر رہا ہوں نماز میں، مختلف پوزیشنز میں۔ یہ اس کے پیچھے حکمت ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے، دوسروں سے وابستہ تعلقات کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں بھائی ختم کیوں کرنا چاہتے ہو؟
بات چیت کم کر لو, ملنا جلنا کم, ختم نہ کرو. مگر شاید کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو وابستگی سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی پہنچتی ہے. فتنہ ہوتا ہے, معافی کے ساتھ. خواتین میں جہاں بہت اچھی اچھی حصے ہیں وہاں ایک فتنے کی حص بھی ہے. یہ حقیقت ہے. وہ چاہے تو گھر کو جنت بنا لیں, چاہے تو گھر کو جہنم بنا لیں. یہ فتنے کا ایک ہے ان کے اندر. تو اللہ نے اسی وجہ سے کچھ چیکس اینڈ بیلنسز رکھے. اب کبھی ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ جو توڑنا بہتر ہے, کیونکہ جس سے آپ رشتہ توڑنا چاہتے ہیں وہ فتنہ کر رہا ہے, اور فتنہ بڑی خطرناک چیز ہے. فتنے میں بہت سارے لوگ, ان کی زندگیوں پہ اثر ہوتا ہے, برباد ہو جاتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے. تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی شخص سے تعلق توڑنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ذرا جسمانی طور پر پیچھے ہٹیں, ملنا کم کر دیں, بات چیت کرنا کم کر دیں. جب بریک اپ ہوتا ہے نا, یہ لڑکیاں جانتی ہوں گی بریک اپ ہوتا ہے جو, تو واٹس ایپ پہ بریک اپ کیسے ہوتا ہے؟ آج کل تو واٹس ایپ پہ بریک اپ ہوتا ہے نا. اب واٹس ایپ پہ بریک اپ ایسے ہوتا ہے کہ آپ پہلے تو آہستہ آہستہ واٹس ایپ جواب دینا کم کر دیں, پھر ایونچولی وہ وقت ہے جب آپ اس کو بلاک کر دیں, فیس بک سے بلاک کر دیں, تمام چیزوں سے بلاک کر دیا. اب وہ تعلق ٹوٹ گیا. مگر دل سے بھی تعلق توڑنا ہوگا آپ کو. یہ نہ ہونا کہ آپ نے تمام چیزوں سے بلاک کر دیا مگر دل میں ابھی بھی وہ کسک ہے, وہ چاہت ہے, وہ کوشش ہے. تو پہلے تو توڑنے سے پہلے سوچے, نہ توڑے تو بہتر ہے. دور ہو جائے, کم ہو جائے, کم تعلق کر لے, مگر کوشش کرے کہ نہ توڑے. مگر اگر انیویٹیبل ہے اور ضروری ہے تو پھر ڈسٹنس, فزیکل ڈسٹنس اور ایموشنل ڈسٹنس. اس کو لفظ ہے ڈیٹیچمنٹ. ڈیٹیچمنٹ یہ لفظ بڑا پاورفل ہے. ڈیٹیچ کرنا ہوگا ایسے لوگوں سے, اور نہیں تو پھر NLP اور ہپنوسس کے کچھ سیشنز کے اندر آپ کو کر دیتے ہیں. انٹروورٹ ایک ورڈ ہے, ایکسٹروورٹ ایک ورڈ ہے. انٹروورٹ آپ نے سنا ہوگا. ایکسٹروورٹ جو ہوتا ہے ایک شخصیت ہوتی ہے کہ لوگوں میں گھلنا, باتیں کرنا, ہر محفل کی جان, بغیر پوچھے بولتا ہے, زیادہ بولتا ہے, بڑا مشہور ہو جاتا ہے. ایسے لوگ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں, خاموش طبیعت, اپنی ذات میں مگن یا اپنی ذات میں جذب زیادہ ہوتے ہیں, بہت زیادہ شور و گل پسند نہیں کرتے, بہت زیادہ لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے. یہ انٹروورٹ کہتے ہیں. یعنی ایک شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کو باہر کی طرف لے جاتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے اندر ہی رہنا پسند کرتا ہے. اب دونوں شخصیتیں پرسنالٹی ہوتی ہیں. اکثر آپ کو شاعر, ادیب, میوزیشنز انٹروورٹ ملیں گے, کیونکہ انٹروورٹ لوگ جو ہے وہ تخلیقی صلاحیتوں کے بڑے مالک ہوتے ہیں, اور ان میں بڑی کریٹیوٹی ہوتی ہے انٹروورٹ لوگوں میں. کیوں؟ وہ اپنی ذات سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. ایکسٹروورٹ دوسروں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اس میں اچھا برا کوئی نہیں ہے, دونوں ایک پرسنالٹی ہے. ایکسٹروورٹ کی وجہ سے دنیا میں بڑے کام ہوتے ہیں, انٹروورٹ کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. انٹروورٹ کوئی چیز تخلیق کرتا ہے, ایکسٹروورٹ اس کو بیچتا ہے, مارکیٹنگ کرتا ہے, سیلز کرتا ہے. تو انٹروورٹ تخلیق کرتا ہے. تو بس یہ ہے کہ انٹروورٹ یہ خیال رہے کہ ایسے لوگوں میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کبھی کبھی سیڈنس, اداسی چھا جاتی ہے, کبھی کبھی وہ آدم بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ڈپریشن ان کو ہونے لگتا ہے. تو یہ مومنٹس آتے ہیں جب اگر لگے تو کوشش کریں کہ وہ اپنی ذات کے خول میں سے باہر آئیں اور لوگوں کے ساتھ وقت سپینڈ کریں یا کچھ ایسا کام کریں جس سے لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہو. تنہائی میں بیچ کے پاس بیٹھنا ان کے لیے ریلیکسیشن نہیں ہوگا اس وقت جب وہ فیل کر رہے ہو سیڈنس یا ڈپریشن. اب ایک سوال ہے, حسیب صاحب پشاور سے ہر دفعہ سوال بھیجتے, وقت کیا ہے, وقت کیوں تیز ہوتا ہے, ہم اسے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ وقت حقیقت میں ہوتا ہی نہیں, وقت کا کوئی وجود نہیں ہے, کیونکہ جو ریلیٹو ہو وہ ایبسولوٹ نہیں ہو سکتا. مطلب ریلیٹیو سے مراد یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ واہ بھائی بڑے اسمارٹ لگ رہے ہو, تو کس سے زیادہ اسمارٹ اور کس سے کم اسمارٹ, یہ ریلیٹیوٹی کہتے ہیں اس کو. اگر ایک لکیر اتنی ہو اور میں آپ سے کہوں کہ اس لکیر کو چھوئے بغیر اس کو چھوٹا کر دیں,
اب آپ کہیں گے کیسے چھوٹا ہوگا؟ اس کے اوپر ایک بڑی لمبی لکیر ڈال دو تو یہ چھوٹی ہو گئی. ریلیشن میں وہ بڑی نکلی، یہ چھوٹی ہو گئی نا خود بخود. اس کو ریلیٹیوٹی کہتے ہیں. تو چونکہ ٹائم ریلیٹیو ہے، کسی کے لیے تیز ہے، کسی کے لیے سلو ہے. پلس اس ارتھ پہ، اس دنیا میں ٹائم جو ہے اس کی رفتار کچھ اور ہے. 365 دن میں ایک سال ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں ایک دن کمپلیٹ ہوتا ہے. مارس پہ اور ٹائم ہے، سیٹرن پہ اور ٹائم ہے، وینس پہ اور ٹائم ہے، نیپچون پہ اور ٹائم ہے. ان کی گردش کتنی تیز ہے، کتنی سلو ہے، وہ ڈٹرمن کرتا ہے سال کتنا بڑا ہوگا، دن کتنا بڑا ہوگا، گھنٹوں میں سیکنڈز کتنے ہوں گے. تو انسان نے خود تخلیق کی ہے یہ 1 گھنٹہ، سیکنڈ، منٹ، انسان کی تخلیق کی ہوئی چیزیں. یہ ضروری اس لیے کہ بغیر وقت کے آپ زندگی گزار نہیں کر سکتے. تو آپ کو کوئی ایسا پیرامیٹر چاہیے، کوئی ایسا اسکیل چاہیے جس سے آپ میجر کر سکیں. اس کو ہم وقت کہتے ہیں. ریالٹی میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ جب آپ نیند میں ہوتے ہو تو وقت آپ کے لیے رک جاتا ہے. وقت کا تعلق جو ہے وہ آپ کی سوچ سے، خیالات سے ہے، آپ کے کانشیسنیس سے ہے. جب وہ کانشیس مائنڈ کام کرنا بند کر دے تو وقت غائب ہو گیا. تو خواب میں آپ بعض دفعہ بڑے لمبے خواب دیکھتے ہیں مگر آنکھ کھلتی ہے تو 2 منٹ یا 3 منٹ ہوئے. ٹائم ڈسٹورشن اس کو کہتے ہیں، ٹائم ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے وقت کی کوئی اپنی حقیقت نہیں ہے. اب آئنسٹائن نے شاید اپنی ایک تھیوری میں کہا ہے کہ شاید وقت، ٹائم از دا 4th ڈائمینشن، مے بی، وی ڈونٹ نو. مگر وقت کو بڑی خوبصورتی سے بیان قرآن پاک نے مختلف آیتوں میں کیا ہے. مگر ایک سورہ جو بڑی کمال کی سورہ عصر، اس میں وقت کا ایک بڑا ڈفرینٹ قسم کا ایک پکچر دی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے. اور وہ بڑی کمال کی ہے کہ وقت کا کیا تعلق ہے انسان کے اعمال سے، اس کے آخرت سے، اور اس کو احتیاط کرنی چاہیے کہ وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے. اس حوالے سے بات کی. اب کبھی کبھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ خوشی کے دن جب ہوتے ہیں وہ بڑی جلدی گزر جاتے ہیں. شادی کے پہلے 2 3 4 دن، 6 مہینے، 8 مہینے پتہ ہی نہیں چلتا. اس کے بعد لگتا ہے وقت رک گیا وقت رک گیا، سلو ہو جاتا ہے. تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ منفی کیفیات جب انسان پہ طاری ہو، غم ہو، رنج ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، تو وقت رک جاتا ہے یا سلو ہو جاتا ہے. یعنی لگتا ہے نا مصیبت کی گھڑی ٹلتی نہیں ہے، سورج طلوع ہی نہیں ہوتا، اتنا عرصہ ہو گیا اسی کنڈیشن میں ہوں، کاروبار میں فائدہ ہی نہیں ہے، پرابلم ہی پرابلم ہے. وقت آپ کے ذہن کے اندر سلو ہو جاتا ہے. اور کوئی ایونٹ ہو خوشی کا تو وقت یوں تیزی سے دوڑتا ہے. ایک بڑا مشہور شعر ہے نا کہ 2 ہی لمحے زندگی میں گزرے ہیں کٹھن، ایک تیرے آنے سے پہلے، ایک تیرے جانے کے بعد. اب انتظار کر رہے ہیں محبوب کا، وقت نہیں گزر رہا. محبوب آئی، ٹھک 2 گھنٹے گزر گئے پتہ ہی نہیں. اس کے بعد پھر دوسرے دن کے لیے، نیکسٹ ملاقات کے لیے پھر وقت سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو یہ ذہن کی کارکردگی ہے اور یہ ضروری ہے، ورنہ ہم دنیا میں جی نہیں سکتے بغیر وقت کے. اچھا جی، یہ کین یو ٹیل می اباؤٹ مائنڈ ریڈنگ اینڈ فیس پلیز؟ آئی ایم احمد فرام سرگودا. نہیں جی، میں اس طرح نہیں بتا سکتا. مائنڈ ریڈنگ، فیس ریڈنگ یہ باقاعدہ علم ہے اور اس طرح نہیں سکھایا جاتا. NLP میں کسی حد تک سکھاتے ہیں اس کو. ہاؤ ٹو ان لرن سرٹن تھنگز یو بلیو ٹو نو سم تھنگ ریئل. کتنا ٹائم رہ گیا؟ 15 منٹ. اوکے. اچھا، ان لرن سرٹن تھنگس، یہ اس لیے انہوں نے سوال پوچھا کہ شاید انہوں نے میرے لیکچر سنے ہوں گے جس میں اکثر کہتا ہوں کہ 7 سال کی عمر یا 8 سال کی عمر کے بعد ہم کچھ بھی نیا نہیں سیکھتے. جو بھی سیکھتے ہیں، جو پرانا سیکھا ہوا ہے وہ پرانا پیمانہ بن جاتا ہے جج کرنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے، سمجھنے کے لیے. تو وہی 8 سال کی، 7 سال کی عمر کا بچہ اس ذہن سے نئی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کو توڑ کر، مروڑ کر، تبدیل کر کر، کاٹ پوٹ کے پھر قبول کرتا ہے. اب جو پہلی چیز ہے، کسی نے مجھ سے کئی سال پہلے ایک سوال پوچھا تھا. اس نے ایک ورک شاپ اٹینڈ کیا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیا یونیک چیز ہے آپ کے ورک شاپ میں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا میں صرف یہ سکھاتا ہوں کہ جو سیکھا ہے اسے بھولا کیسا جاتا ہے. آئی ٹیچ یو ہاؤ ٹو forget what you already know. جب تک اس کو نہیں بھولیں گے نئی چیز نہیں سیکھ سکتے. اب ایک ڈاکٹر آتا ہے، وہ مینٹلی ڈاکٹر ہے، انجینئر مینٹلی انجینئر ہے.
چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی وائف، اکثر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی وائف کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ پیسے کے معاملے میں بڑا حساب کتاب رکھتا ہے وہ، مطلب کھلا ہاتھ نہیں ہوتا اس کا نارملی، کیونکہ وہ چارٹر، اس کا کام ہے پیسہ بچانا، جس کمپنی میں کام کر رہا ہے اس کا کام ہے پیسہ بچانا اس کمپنی کے لیے، اس لیے تنخواہ دی جاتی ہے تو وہ ذرا ہاتھ کسا ہوا ہوگا اس کا. یہ آپ کا میٹرکس ہے، یہ آپ کی سائیکی بن جاتی ہے ایجوکیشن کے بعد. اب کوئی ڈاکٹر ایم بی بی ایس کرنے کے بعد جب بھی کوئی نئی چیز سیکھے گا وہ ایز اے ڈاکٹر سیکھ رہا ہے، وہ اس کو جانچے گا، پرکھے گا نئی معلومات کو ڈاکٹری والے اینک سے، تو ظاہر ہے وہ چیز اس طرح نہیں سمجھ میں آئے گی اس کو جو ہے. تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی نیا علم سیکھو، نئی جگہ جاؤ، تو اپنی پرانی نوئنگ، جو جانکاری ہے، جو معلومات ہے، اسے کچھ دیر کے لیے پرے رکھ لو. سمجھو کہ ایک شیلف ہے اور میں کیا ہوں، میں نے یہ سیکھا ہے، میں اس کو ہٹا دیا، رکھ دیا، اور وہاں بیٹھو. اب جب سنو تو کوشش کرو کہ جیسے یہ پہلی دفعہ سن رہے ہو، یہ لیکچر، یہ تقریر پہلی دفعہ سن رہے ہو، تو اس میں تمہیں وہ خوبصورتی نظر آئے گی، وہ باتیں سمجھ میں آئے گی جو عام طور پر نہیں. تو ٹو لرن سم تھنگ نیو یو ہیو ٹو فرسٹ ان لرن واٹ یو ہیو آلریڈی لرن. اچھا جی، ایک مدینہ منورہ سے سوال ہے، وہ نیکسٹ ٹائم لیں گے، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. روح کی پہچان کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم محبت کیسے پیدا کریں؟ I'll talk to you about اس کو ہم. اچھا یہ سوال تو ہو گیا. اب محی الدین صاحب کا یہ لے کے آنا نیکسٹ ٹائم. آؤ نہیں تم تو نہیں آؤ گی. اچھا اب تو محرم کے بعد تو مل ہی رہے نا. ہاں 2 تھرسڈے جو مجھے پتا ہے. دیکھو تو عاشورہ کے بعد کون سی ڈیٹ آتی ہے؟ تھرسڈے 19. 2 منٹ اذان ہو جائے پھر. دوسری رک جاتے ہیں. دوسری اذان کان میں آ رہی نا، اونچی ہے.
اچھا جی، مولا محی الدین صاحب ہمارے ان کا سوال آخری. تک صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جن کے پاس دہشت ہے ان کے پاس سب کچھ ہے، یہ معاشرے کا المیہ ہے. ہم انسانی حقوق کی بات تو کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے جہاں سماجی و معاشی ناہمواری نے دہشت اور طاقت کو فروغ دیا اور اس کے ذریعے تحفظ فراہم کیا گیا. پرمذہب معاشرے یا دنیا میں انسانوں پر توجہ دی جاتی ہے اور یہی ان کی ترقی اور سماجی معاشرے انقلاب کا راز ہے. ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جس میں ہر انسان قابل احترام ہے کا فلسفہ ناقابل عمل ہے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے. میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ میں اپنے آپ کو پوری بات فقط چند یا جملوں میں بتا سکوں. میں سمجھتا ہوں جو معاشرہ تمام انسانوں کے برابر ہونے کے حقوق نہیں مانتا وہاں انسان نہیں جانور رہتے ہیں. کیا ایسا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے. حسن نثار کو کبھی کبھی سنے، وہ تو کہتا ہے ریوڑ جانوروں کا ریوڑ ہے پورا انسانیت. باہر اصل میں درندوں میں بھی حیوانیت موجود ہے، انسان میں انسانیت نہیں ہے. کمال ہو گیا، یعنی جنگل سے زیادہ برا شہر ہو گیا ہے کہ جنگل میں کچھ اصول ہے. شیر جب بھوکا ہوگا تو شکار کرے گا، جب پیٹ بھرا ہوگا تو آپ کو کچھ نہیں کرے گا جب تک آپ اس کی گھر کے قریب نہ جاؤ، اس کا جو علاقہ ہے اس کے قریب نہ جاؤ، اس کے بچوں کے قریب نہ جاؤ، وہ کچھ نہیں کرے گا آپ کو. انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہے. اب اس معاشرے کے اندر دہشت، ظلم، بربریت، طاقت کا بلا جواز استعمال، یہ بیسکلی اس لیے ہے کہ کچھ لوگ اس معاشرے پہ قابض ہیں. ایک سوچ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے جو معاشرے پہ قابض ہے. اب اس کو اپنی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے دہشت پھیلانا ضروری ہے. اب وہ دہشت چاہے سماجی ہو، معاشرتی ہو، معیشت کے حوالے سے ہو، کسی قسم کی بھی دہشت ہوتی ہے، اس سے لوگ چپ رہتے ہیں، کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا. اب آپ دیکھیں کہ آج جو ہوا ہے کہ انڈیا نے رات کو جو حملہ کیا ہماری بارڈرز پہ، اب میرے لیے یہ واقعہ کسی اور زاویے سے دیکھ رہا ہوں. اس کے پیچھے شاید بہت بڑی کہانی ہے، اس وجہ سے یہ کیا انہوں نے، ورنہ ان کی ہمت نہیں تھی کہ یہ کر سکتے. ان کو پتہ ہے کہ ایک پاکستانی جو ہے وہ 10 انڈین کے برابر ہے. اس کی وجہ ہے ٹیکنیکلی انڈیا کی جو فوج ہے اس میں جو فوجی ہیں وہ مختلف علاقوں سے آئے. کوئی مہاراشٹر سے ہے تو کوئی یو پی سے ہے تو کوئی بہار سے ہے تو کوئی فلاں جگہ سے ہے. تو یہ جو بارڈر پاکستان کی ہے اس پہ جو فوجی ہے وہ مختلف ایریا سے آئے. ان کی زبانیں بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، خیر ہندی بولتے ہیں مگر زبانیں علاقائی زبان ڈیفرنٹ ہے، ان کے بھگوان بھی ڈیفرنٹ ہے. کولکاتہ جس کو کہتے ہیں اس میں بھگوان ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، مہاراشٹر میں ڈیفرنٹ ہیں، گجرات میں الگ ہوتے ہیں، تو الگ الگ ہیں. ہمارا فوجی جو ہے وہ جو سرحد پر ہے اس کا گاؤں پیچھے ہے. تو جس کو پتا ہو کہ میرا گاؤں پیچھے، میری بیوی، بچے، ماں باپ، کھیت کھلیان، رشتہ دار پیچھے، وہ دشمن کو کبھی بھی نہیں آنے دے گا ادھر، وہ جان کی بازی لگا دے گا. یہ ایسوسیشن ہے ایموشنل، وہ نہیں لگا سکتا. کیوں؟ کہ اس کا تو گاؤں کہیں اور ہے، بالکل نہیں لگا سکتا. اس وجہ سے اس قوم کی جو فوج ہے اس میں ایک عجیب و غریب قوت، ایک تو ایمان کی قوت اپنی جگہ، دوسری یہ ایموشنل طاقت بہت ہے کہ جی میرا گاؤں ہے، میرے گھر والے، تو نہیں ہو سکتا. اب یہ جو ان کا سوال ہے بالکل ہے. اب معاشرے میں یہ آپ کو نظر آتا، اب کیا کیا جائے. آج ایک بڑی اچھی سٹوری میں نے پڑھی. ایک بادشاہ کے 3 وزیر تھے. بادشاہ سلامت کو کیا سوجی، اس نے ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا اپنے وزیر کو، تو تینوں کو بڑے بڑے تھیلے دیے اور کہا جاؤ باغ میں جا کے پھل لے کے آؤ میرے لیے، بھر کے لانا. تینوں وزیر گئے. پہلا سوچتا ہے کہ ہے تو بادشاہ سلامت، اس کا ہم کھاتے ہیں. اس نے اچھے اچھے صاف ستھرے پھل بھرنا شروع کیے. دوسرے نے سوچا کہ یار یہ بادشاہ سلامت ہے، یہ دیکھے گا بھی نہیں کہ کیسے پھلے. تو گلے سڑے جو بھی، اس میں آسانی تھی نا کہ جو زمین پہ پڑے وہ گلے سڑے ہوتے، پہلے وزیر کو توڑنے پڑتے تھے، محنت تھی. اس نے گلے سڑے بھی ڈالے، کچھ اچھے بھی ڈالے. تیسرا جو تھا وہ اور ہی چالاک، وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت ہے، کبھی تھیلا کھول کے دیکھنا ہے، وہ تو ویسے ہی ہمیں کہا ہے. اس نے گھاس پھوس بھرنا شروع کر دی.
زمین پہ پتے سوکھے ہوئے بھرے, گھاسیں بڑی, پتھر بڑے, سب بھر دیا. تینوں اپنے اپنے بڑے بڑے تھیلے لے کے آئے. بادشاہ سلامت نے واقعی تھیلا نہیں کھولا. اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تینوں کو 3 الگ الگ زندان خانے میں بند کر دو, جیل خانے میں, 1 مہینے کے لیے. ان کو کوئی کھانا مت دینا, جو یہ تھیلے میں لائے وہ یہ کھائیں گے. اب سمجھے, جو زندگی میں انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. اب اس معاشرے میں جو ہمارا ہے, جو بالکل بدتر سے بدتر حالت ہو چکی ہے, ابھی بھی کچھ اچھے انسان باقی ہیں. عبدالستار ادیبی تھا, ایسا UTB چل رہا ہے, انڈس ہاسپٹل بھی چل رہی ہے, کرن کینسر ہاسپٹل بھی چل رہی ہے. اچھے لوگ نا, اسی طرح اچھے انسان بھی گھروں میں. ٹھیک ہے, تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ میری ذات سے دہشت نہ پھیلے. تو مجھے کہاں سے شروع کرنا ہوگا؟ اپنے گھر سے. میرے گھر میں دہشت نہ ہو میری. میرے گھر میں جب داخل ہوں تو میرے بچے کونے میں چھپے نہ. کئی فیملیز میرے پاس آ چکی ہے جہاں باپ داخل ہوتا ہے, بچے اپنے اپنے کمروں میں بھاگ جاتے ہیں, باپ سے بات بھی نہیں کرتے, اتنے ڈرتے ہیں باپ سے. باپ شفقت شفیق باپ جو لا کے دیتا ہے, کھلاتا ہے, بچے ڈر کے بھاگتے ہیں. اب اس میں کچھ ماں کا قصور ہے, کچھ باپ کا بھی قصور ہے, مگر بچے کی سائیکی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ دہشت میں رہنے والا بچہ بڑا ہو کے کبھی بھی کانفیڈنس اس میں نہیں ہوگا, خود اعتمادی نہیں ہوگی. تو ہمیں اپنے گھر کے اندر سے ختم کرنی ہوگی. پھر ایسے رشتے جن میں کچھ ایسے افراد ہیں جو یہ پھیلاتے, روک سکے تو روکے, نہیں روک سکے تو کم سے کم دل میں مذمت کرنی چاہیے کہ یہ غلط ہے. ان کے لیے سہارا بنے جو کمزور ہیں, جو بے بس ہیں, ان کا سہارا بنے کسی حوالے سے بھی. جو بھی آپ کر سکتے ہیں, الفاظ لفظ دے سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, امید دلا سکتے ہیں, یہ ضرور کریں. کل میں A+ پہ ہوں. صبح وہ اینکر سائرہ ڈان سے شفٹ ہو کے یہاں آئی ہے. بہت ہی پڑھی لکھی, بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی ہے, انٹلیکچوئل ہے. کل آپ سے ملاقات ہوگی. کل شام کو, کل دوپہر کو 2 بجے ریکی ہے. جو افراد آ رہے ریکی میں وہ آ جائیں, 2 بجے شروع ہوگا, PC میں ہے. اور اب آپ سے گزارش ہے 19 کو ہم واپس ملیں گے, 19 اکتوبر کو, کیونکہ 10 دن ہم محرم میں نارملی نہیں کرتے. وجہ یہ روڈ بند ہوتے ہیں, لوگوں کو آنے میں مشکلات ہوتی ہے. تو اب 2 تھرسڈے ہمارے نہیں ہوں گے. 19 یاد رکھیے گا, پھر لیکچر ہوگا. اب ایک 2 منٹ بات کر لوں کہ محرم میں آپ سے بات نہیں ہوگی میری. ہو سکا تو میں محرم میں لائیو کچھ 15-20 منٹ کی بات فیس بک پہ ڈال دوں گا. مگر یاد رکھیں کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے اور جو اس سے منسوب جو واقعہ ہے وہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے. یہ چیز بتا دوں, اس سے صرف مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ جو بات آپ نے کی, ظلم جبر کی, بربریت کی, دہشت کی, اس کے خلاف ایک مظلوم نے اور ایک مظلوم فیملی نے حق کا نعرہ بلند کیا. یہ تو یہ ایک یونیورسٹی ہے, کربلا ایک یونیورسٹی ہے. شاید وقت ملا تو میں بات کروں گا اس کے اوپر. ایک یونیورسٹی, اس سے ہندو بھی سیکھتے ہیں, مسلمان بھی سیکھتے ہیں. جو شخص کسی مذہب کسی مسلک کا ہو, اگر وہ حق کی بات کرتا ہے, حق کا متلاشی, حق کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے, تو کربلا اس کے لیے درسگاہ ہے. اس میں شیعہ سنی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو بن گئے آپس میں فرقے بازیاں ہوئی اور ہر ایک اپنی طاقت کے چکر میں کر رہا ہے. کوئی بھی جھگڑا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, اہل تشیع ماتم کرتے ہیں, مگر میں نے کئی سنیوں کو دیکھا ہے کہ جو مجلس میں کھڑے ہوتے ہیں, پوری مجلس سنتے ہیں, ماتم نہیں کرتے. دکھ ہوتا ہے دل کے اندر, حسین کی یاد ہوتی ہے دل میں, مگر کوئی فرق نہیں پڑتا. ماتم کرنا ضروری تو نہیں ہے. اصل چیز تو یہ کہ لگاؤ ہے کہ نہیں آپ کو, اور وہ ہستی کون ہے کہ جس کو رسول اپنے کندھے پہ بٹھایا کرتے تھے. اور نماز میں سجدے میں حسین اگر سوار ہو جائے دوشہ رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, تو نماز لمبی ہو جاتی تھی. جبرائیل کہتے تھے سجدے سے مت اٹھنا, حسین گر جائیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف ایک مخصوص فرقے کے لیے نہیں ہے, تمام مسلمان مانتے ہیں. یہ سچے واقعات ہیں. تو یہ محبت, ایک رشتہ ہونا چاہیے کہ ظلم کے خلاف جہاں پہ بھی ظلم ہوگا ہم کھڑے ہوں گے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے بولیں گے. زبان بھی بند کر دی جائے تو دل میں مذمت کریں گے ظلم کے خلاف. تو یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے. یہ ظلم کے خلاف ایک آواز تھی, اور یہ آواز جو ہے وہ کتنے سالوں سے آج بھی ویسی کی ویسی وہ آواز بلند ہے اس کے لیے. تو جو بھی آپ
دن گزرے آپ کا تو کوشش کیجیے گا پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا، اپنے اطراف میں لوگوں کے لیے جو لوگ آپ سے منسلک ہیں، آپ کے والدین، بھائی بہن، رشتہ دار، عزیز دوست، اپنے محلے والے، تو ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں بہت ساری خوشیاں دے، توفیق دے کہ خوشیاں دوسروں میں بانٹے، پاکستان پائندہ بات۔ 19 کو ملاقات ہوگی آپ سے۔ بہت بہت شکریہ۔